بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج کا ہمارا ٹاپک پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے ضمانت قبل از گرفتاری کے بارے میں سنا ہے، ضمانت بعد از گرفتاری کے بارے میں سنا ہے. بندہ کسی مقدمے میں گرفتار ہونے لگتا ہے تو اس مقدمے میں وہ پریویس بیل لے لیتا ہے، جس کو ہم ضمانت قبل از گرفتاری کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بندہ گرفتار ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ایک ضمانت کا حق حاصل ہو جاتا ہے جو بعد از گرفتاری ضمانت کہلاتی ہے یا پوسٹ اریسٹ بیل کہلاتی ہے. لیکن ایک پروٹیکٹیو بیل ہے جو کہ بہت سارے لوگوں نے پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں سنا ہوتا ہے کہ کسی بندے کو پولیٹیکل پارٹی کے کسی لیڈر کو پروٹیکٹیو بیل مل گئی، اب وہ بآسانی جا کے کنسرن کورٹ کے اندر چلا جائے گا. تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا یہ ریلیف جو ہے وہ ہر عام شہری کے لیے بھی ہے یا صرف پولیٹیکل لوگوں کے لیے ہے. تو بیسیکلی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اس کا کانسیپٹ قانون کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا. قانون کے اندر یا تو آپ کی ضمانت قبل از گرفتاری ہے یا آپ کی ضمانت بعد از گرفتاری ہے. یہ بیسیکلی ایک ایکیوزڈ کو رائٹ آف فیئر ٹرائل دینے کے لیے، جو کہ پاکستان کے اندر آپ کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A کے تحت ہے، جس میں اگر کسی بندے کے خلاف کوئی پروسیکیوشن ہونی ہے تو وہ انٹائٹلڈ ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا. یہ نہیں کہ اس کو بغیر سنے، اس کی بات کو بالکل بغیر اس پہ توجہ دیے اس کے خلاف کوئی بھی فیصلہ سنا دیا جائے. تو اسی طرح فیئر ٹرائل کی طرح ہی یہ پروٹیکٹیو بیل کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ اب آپ کو نارملی نظر آنے لگ گیا. لیکن اگین اس کے اوپر کوئی قانون نہیں بنا. اب یہ اگر قانون نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی، یا پھر اس کے لیے کون سا فورم ہوگا؟ اگر قانون نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی اس کے لیے کوئی فورم بھی ہے اور اس کا کوئی پروسیجر بھی ہے؟ تو بیسیکلی جب آپ کو کسی قسم کا کوئی قانونی شک میں کسی قسم کا کوئی مفاد نظر نہ آئے، یا آپ کو کوئی ریلیونٹ قانون نظر نہ آئے، کوئی ریلیونٹ فورم نظر نہ آئے، تب جا کر آپ کے آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان آپ کو ایک رائٹ حاصل ہے کہ آپ اپنی کنسرنڈ ہائی کورٹ میں اپروچ کر سکتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ اس وقت رہ رہے ہیں یا جو آپ کی کنسرنڈ ہائی کورٹ بنتی ہے. اگر آپ پنجاب میں ہیں تو آپ لاہور ہائی کورٹ کے یا اس کے کسی بینچ کے شہر کے قریب ہیں تو اس کے کسی بینچ میں، اسی طرح سندھ میں ہیں تو آپ سندھ ہائی کورٹ یا اس سے ریلیٹڈ کسی اور بڑے شہر میں ہیں جہاں اس کا بینچ اویلیبل ہو تو اس میں، اسی طرح باقی صوبوں کے حوالے سے. تو اب اس میں 199 کی ایک ریٹ پٹیشن کے اوپر ہم آپ کو دوسری ویڈیوز کے اندر بھی گائیڈ کر دیں گے، ہمارے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو بتا دیں گے. ریٹ پٹیشن جہاں پہ آپ کے پاس کوئی ریمیڈی اویلیبل نہ ہو، قانون آپ کو کہتا ہے جی کہ آپ کو ہم کوئی تحفظ نہیں دے سکتے، وہاں پہ آپ کی جو 199 کی جو ریٹ ہے وہ اس کا موقع آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے، آپ کو کوئی قانون سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ ایک ریٹ پٹیشن تیار کریں 199 آرٹیکل کے تحت اور اس کو اپنی کنسرن ہائی کورٹ کے اندر فائل کر دیں. اسی طرح اسی ہائی کورٹ کی پٹیشن کے اندر آپ یہ مانگ لیں گے کہ جی میرے خلاف کوئی مقدمہ ہے اور مجھے اس مقدمے کی بہت زیادہ تفصیل نہیں پتہ، یا اگر آپ کے پاس اس مقدمے کی بہت زیادہ تفصیل ہے، آپ کے پاس FIR کی کاپی ہے، لیکن چونکہ آپ کو ڈر ہے کہ میں جو FIR کے مطابق جو جگہ بنتی ہے جہاں پہ ضمانت لینی ہے، اگر میں وہاں تک پہنچا تو مجھے میرا یہ حق ملنے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا. اب بیسیکلی پروٹیکٹیو بیل کی ضرورت کہاں محسوس ہوتی ہے؟ جہاں آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اور جو مقدمے کی کنسرنڈ کورٹ بنتی ہے یا مقدمے کے لیے جو آپ کا کنسرنڈ فورم بنتا ہے جہاں پہ جا کے آپ کو ضمانت قبل از گرفتاری لینی ہے، وہاں تک آپ کو پہنچنے میں کوئی اپریہنشن ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ جی اگر میں وہاں پہنچا تو مجھے عدالت تک پہنچنے سے پہلے پولیس یا جو بھی کنسرنڈ ایجنسی ہوگی، کوئی نیب ہو سکتی ہے، FIA ہو سکتی ہے، آپ کی کسٹمز ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی ایجنسی جو پروسیکیوشن کر سکتی ہے اور اس میں آپ کے خلاف کوئی مقدمہ موجود ہے یا آپ کو اپریہنشن ہے کہ کوئی مقدمہ بن جائے گا اور جا کے مجھے گرفتار کر لیں گے، تو آپ وہ ساری ریزنز اپنی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے اندر لکھ کر اس کنسرنڈ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں جہاں اس وقت آپ اویلیبل ہیں. اب اس کا ٹائم کیا ہے، اس کی کتنی مدت کے لیے ملے گی، یہ نہ تو کوئی قانون، جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے لیے کوئی قانون تو ہے نہیں. اب اس میں اس ہائی کورٹ کی ڈسکریشن ہے، آنریبل ہائی کورٹ جس کے اندر بھی آپ اپروچ کر رہے ہیں، جس ہائی کورٹ کو آپ کی کنسرنڈ ہے وہاں پہ آپ جا رہے ہیں، اس ہائی کورٹ کی پریکٹس اپنی پریکٹس کے حساب سے یا اس کی ایک یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ کو کتنے ٹائم کے لیے دیتا ہے. اس میں خاص کر جو کنسیڈر کرنے والا پہلو یہ ہوتا ہے کہ سپوز آپ کے خلاف مقدمہ سندھ میں ہے
اور آپ کو ڈر ہے کہ جب میں سندھ جاؤں گا اس مقدمے کی کنسرن کورٹ میں تو وہاں پہ مجھے اس سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا. تو آپ پنجاب میں اویلیبل ہیں تو آپ پنجاب کی ہائی کورٹ میں جائیں گے. تو آپ کو جو ٹائم دیا جائے گا وہ ان حالات کو مد نظر رکھتے دیا جائے گا کہ آپ بآسانی وہاں تک پہنچ سکیں اور پہنچ کے اپنا ڈیو کورس جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں. وہاں پہ آپ کو ظاہر ہے وکیل کی ضرورت ہوگی یا کسی کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اور کورٹس تک پہنچنے کی ضرورت ہوگی. تو وہ جتنا ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے آپ کی حیثیت کے مطابق کہ آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے بائی ایئر تو آپ کو ٹرین کے حساب سے یا عام بس کے حساب سے ٹائم دے دیا جائے گا. لیکن جیسے ہی وہ ٹائم پورا ہوگا اور آپ اگر اس ٹائم میں کنسرنڈ کورٹ کے اندر نہیں پہنچتے تو آپ کی پروٹیکٹیو بیل ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں بچے گا. اب پولیٹیکلی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کا جو ہمیں سوال آیا تھا سوشل میڈیا پیجز پر کہ جی پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں ہی پروٹیکٹیو بیل کا سنا ہے, عام بندوں کے بارے میں نہیں. تو ایسا تو بالکل نہیں ہے, ایسا قطعاً نہیں ہے. عام بندے کو بھی اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے یا اس کو کوئی اپریہنشن ہے اریسٹ کا اور وہ اپنی اس کنسرن جورسڈکشن سے دور ہے جہاں پہ وہ مقدمہ درج ہے تو وہ جہاں پہ اس وقت اویلیبل ہے وہاں کی ہائی کورٹ کے اندر وہ بھی پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو یہ رائٹ ملے گا. اور اس کے بعد اب لوگوں کا سوال ایک ہمیں جو موصول ہوا تھا, آپ لوگوں نے ویوز نے ہمیں بھیجا تھا کہ جی اگر بندہ پاکستان میں ہے نہیں اور کیس پاکستان میں ہے اور بندہ اگر واپس آئے گا تو بندہ تو پکڑا جائے گا, تو رائٹ آف فیئر ٹرائل کہاں ہے؟ اگر اس کی پریویس بیل بن جاتی ہے تو اس کو پریویس بیل ملنے کا تو حق سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو ایسے کیسز موجود ہیں. 2013 میں جنرل پرویز مشرف جو سابق صدر بھی رہے ہیں اور سابق آرمی چیف رہے ہیں, ان کی بیٹی کے تھرو انہوں نے اپنی پروٹیکٹیو بیل فائل کی تھی ہائی کورٹ میں سندھ میں, جس میں ان کو 2 ہفتوں کے لیے یہ پروٹیکٹیو بیل دے دی گئی تھی کہ اگر آپ واپس آ کر کورٹس میں پیش ہونا چاہتے ہیں یا اپنے مقدمات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ کے خلاف نوٹسز نکلے ہوئے ہیں اور آپ کورٹس میں پہلے پیش نہیں ہوئے, تو آپ کو کوئی بندہ اریسٹ نہیں کرے گا, آپ ڈائریکٹلی آگے اپنی ریپرزنٹیشن دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے خلاف مقدمہ ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری پولیٹیکل پرسنالٹیز کو اس طرح سے پروٹیکٹیو بیل دی گئی جب وہ ایون ملک سے باہر تھے. اس میں آپ کے بہاف پہ جس کسی کو بھی آپ آتھرائز کرتے ہیں یا آپ کا بلڈ ریلیشن آپ کے بہاف پہ پروٹیکٹیو بیل فائل کر سکتا ہے. اب اگین اس میں کتنا ٹائم ہوگا تو اسی حساب سے جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ ہائی کورٹ میں اپروچ کریں گے تو ہائی کورٹ آپ کو آپ کی اس ٹائم لیمٹ کے حساب سے ہی بیل دیتی ہے, بیل گرانٹ کرتی ہے, جس کے حساب سے جیسے آپ نے کہیں پہنچنا ہے, آپ نے دبئی سے آنا ہے, جیسے جو سابق جنرل پرویز مشرف تھے انہوں نے جب یہ بیل اپنی بیٹی کے تھرو حاصل کی پروٹیکٹیو تو ان کو 2 ہفتے کی اس لیے دی گئی چونکہ انہوں نے دبئی سے آنا تھا تاکہ اگر امیگریشن میں کوئی پرابلم ہو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ اپنا بآسانی وہ اس کنسرن فورم تک پہنچ سکیں. اسی طرح عام بندے کے لیے بھی یہ قانون موجود ہے, چونکہ اب یہ قانون اگین کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ہم نے پہلے کہا کہ قانون تو ہے نہیں. جب کوئی عدالتی فیصلے کسی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے آپ کی ملک کی سپیریئر کورٹ سے کوئی ایسے فیصلے آ جائیں تو ان فیصلوں کو بھی قانون کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. اسی بیس پر آپ بھی یا کوئی بھی عام شہری بھی کسی بھی ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل کے لیے رجوع کر سکتا ہے. اب کیوں صرف ہائی کورٹ کو ہی یہ اختیار حاصل ہے؟ کیونکہ ہائی کورٹ کسی دوسری جورسڈکشن تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ ریلیف دے سکتا ہے. اگر آپ سوچیں کہ جی جس طرح ہم پریویس بیل سیشن کورٹس میں فائل کرتے ہیں تو ہم وہاں ان کے تھرو لے سکتے ہیں کہ نہیں, سیشن جج صرف اپنی جورسڈکشن کے اندر بیل دے سکتا ہے, اپنی جورسڈکشن سے کسی دوسرے سیشن کی جورسڈکشن یا کسی دوسرے صوبے کی جورسڈکشن تک اس کی رسائی نہیں ہوتی. اس لیے جب آپ کو پروٹیکٹیو بیل چاہیے ہو, اس کا چونکہ کوئی متعلقہ قانون نہیں ہے یا اس طرح کسی بھی چیز میں آپ کو لگے کہ میرے پاس کوئی قانونی تحفظ نہیں ہے, مجھے ریسرچ کرنے پر بھی کوئی قانون نہیں ملا کہ میں کسی قانون کا بینیفٹ لے سکوں, تو وہاں آپ کی 199 کی آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو ریمیڈی ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہ ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم.